بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرابط ٹی وی کے پروگرام تعارف سلسلہ چشت کی آج 5ویں نشست ہے، اور اس نشست میں ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کی اولاد کریم اور آپ کے خلفاء کا ذکر کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت دہلی میں قیام کرنے کی بجائے اجودھن تشریف لاتے ہیں، اور تصدیق ہوتی ہے اس کی تاریخ سے یوں بھی کہ جیسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کا دہلی میں قیام کرنا چشتیہ سلسلے کے فروغ کے لیے مثبت ثابت ہوا، اسی طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کا دہلی سے رخصت ہونا اور اجودھن میں خانقاہ کا جماعت خانہ فریدیہ کا قیام عمل میں لانا اتنا ہی مؤثر ثابت ہوا۔ بابا فرید کے کردار کی خوبیاں عالم میں اتنی مشہور ہوئیں کہ ہر طرف آپ کے نام کا چرچا گونجنے لگا، اور ان کی صحبت میں ایک ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ لوگ ان کی طرف آتے رہتے۔ دہلی میں آپ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ کا تذکرہ خیر سنتے ہیں اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہی سفر ان کو اجودھن پاک پتن شریف جو ہے وہ لے آتا ہے۔ تو بابا فرید نے عبادات و ریاضات میں وہ کمالات کیے ہیں کہ آپ سے موسوم ہے کہ آپ نے مسلسل روزے رکھے، دائم الصیام تھے، معکوس نمازیں جو ہے وہ بھی آپ نے پڑھی، چلہ معکوس جس کو بولتے ہیں، اور اس درجے کے اوپر آپ کا زہد تھا کہ آپ کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی وفات سے چند برس بیشتر حضور بابا صاحب نے فرمایا کہ فرید نے 40 سال، اس کا تذکرہ سیر الاولیاء کتاب کے اندر بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جنہیں حوالوں اور سندوں کی زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ 40 سال اس درویش نے وہی کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ پچھلے چند برسوں سے کچھ ایسا ہے کہ اللہ وہ کہتا ہے جب بھی میرے دل میں کوئی خطرہ اور خیال آتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بابا فرید کی روحانی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، آپ کی دردمندی خلق سے چشتیہ سلسلے کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے، اور ان کے زمانے میں سلسلے کے اثرات کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہوا۔ اس کے نظام اصلاح و تربیت نے ایک مستقل شکل اختیار کر لی، اور مریدین کا ایک ایسا حلقہ تیار ہو گیا جس نے ملک کے گوشہ گوشہ میں چشتیہ سلسلے کی خانقاہیں قائم کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے وہ خلفاء جو خاص طور پر قابل الذکر ہیں، ان کے اندر حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ رحمت، حضرت شیخ بدر الدین اسحاق علیہ رحمت، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت، اور حضرت شیخ علی احمد صابر کلیری علیہ رحمت شامل ہیں۔ شیخ جمال الدین ہانسوی آپ کے بڑے محبوب خلیفہ تھے، اور حضور بابا صاحب نے 12 سال ان کی محبت میں ہانسی میں ہی گزارے۔ یہ مشہور ہے کہ آپ جس کو بھی خلافت سے نوازتے، خلافت کی مہر جو ہے وہ آپ نے حضرت جمال الدین کو عطا فرما رکھی تھی، اور اس خلافت نامے کے اوپر مہر ثبت کرتے تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمت آپ کی کیونکہ حضور بابا صاحب سے خاص دوستی اور ایک قلبی لگاؤ تھا، آپ نے ایک مرتبہ انہیں لکھا کہ فرید الدین اپنا جمال ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں سارے ہمارے مرید لے لیں۔ تو جواب میں حضور بابا صاحب نے لکھا کہ جمال میرا جمال ہے، معاوضے پر مال مل سکتا ہے، جمال نہیں مل سکتا۔ تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ رحمت کا انتقال حضور بابا صاحب کی حیات مبارکہ کے اندر ہی ہو گیا تھا۔ آپ کے 2 صاحبزادگان تھے۔ آپ کے جو بڑے بیٹے تھے
وہ مجذوب تھے. آپ کے چھوٹے بیٹے کا نام جو ہے وہ حضرت برہان الدین صوفی تھا. تو شیخ جمال الدین ہانسوی کی وفات کے بعد آپ کی ایک خادمہ شیخ برہان الدین صوفی کو لے کر حضور بابا صاحب کے ہاں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خواجہ برہان الدین کا بالا ہے. خواجہ برہان الدین بالا ہے، یعنی بالا ہے، چھوٹا ہے. تو بابا صاحب نے آگے سے فرمایا کہ پونوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند جو ہے وہ بھی پہلی شب کو چھوٹا دکھائی دیتا ہے. تو آپ نے حضرت شیخ برہان الدین کو خلافت سے بھی نوازا. حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اور حضرت برہان الدین کے اندر کمال محبت تھی، اور جب تک آپ کی محبت رہی ساری زندگی تو شیخ برہان الدین شیخ نظام الدین کی موجودگی میں بیعت نہیں کرتے تھے، اتنا ان کا احترام تھا اپنے پیر بھائی سے. تو یہ تو تھے شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ رحمت کے، جن کے بیٹے شیخ برہان الدین صوفی حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہی مرید اور آپ ہی سے خلافت یافتہ تھے. لیکن شیخ نظام الدین محبوب الہی کے ساتھ اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ آپ کی موجودگی میں بیعت نہ کرتے. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے شیخ بدر الدین اسحاق علیہ رحمت کا. آپ حضور بابا صاحب کے خادم بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور بابا صاحب کی جو دوسری بیٹی تھیں بی بی فاطمہ علیہ رحمہ، تو ان کے شوہر بھی تھے. حضرت کو بہت علمی جستجو رہتی تھی، اور ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس جستجو کے اندر آپ نے بخارا تک کا بھی سفر کیا، لیکن آپ کو تشفی نہیں ہوئی اور یوں لوٹ کر حضور بابا صاحب کی خانقاہ میں آ گئے، اور یہاں آئے تو پھر یہیں کے ہی رہ گئے. خلوت اور جلوت دونوں میں حضور بابا صاحب کے ہمراہ ہوا کرتے تھے. بابا صاحب کے وصال کے بعد اب کیونکہ سجادہ نشین جو ہے وہ حضرت بدر الدین سلیمان تھے، جو کہ ان کے بہنوئی بھی تھے، بی بی فاطمہ کے بھائی تھے. تو ان حضرات کا آپس میں تعلقات کچھ کشیدہ خاطر ہوئے، اور حضرت بدر الدین اسحاق علیہ رحمت پاک پتن شریف کی جامع مسجد کے پاس جو ہے ایک مسجد میں اس کے قریب ایک حجرے میں منتقل ہو گئے، اور آپ نے پھر بقیہ اپنی ساری زندگی اسی حجرے میں ہی گزاری ہے، اور وہیں پر آپ مدفن ہیں. حضرت بدر الدین اسحاق علیہ رحمت چشتیہ سلسلے کی ترویج کے سلسلے میں تو کچھ ایسا کار نمایاں آپ نے انجام نہیں دیا. البتہ چشتیہ سلسلے کے اندر آپ ایک بہت بڑا ستون تھے. اپنے پیر و مرشد کے کردار اور آپ کی ذات کا عکس نظر آتے تھے. حضرت بدر الدین اسحاق کے وصال کے بعد حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی نے آپ کی زوجہ یعنی اپنی پیرزادی حضرت بی بی فاطمہ اور شیخ بدر الدین اسحاق کے دونوں بیٹوں یعنی خواجہ محمد امام اور خواجہ محمد موسیٰ کو دہلی بلا لیا. دہلی میں ان کو مقیم کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ عطا فرمائی، اور ان کو شیخ امام کو جو ہے وہ شیخ نظام الدین اولیاء نے خلافت بھی عطا فرمائی، اور وہ شیخ کی زندگی کے اندر مرید جو ہے وہ بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ شیخ عارف جو ہے ان کو بھی حضور بابا صاحب نے خلافت عطا فرما کر سیستان کے علاقے میں روانہ کیا تھا. معاصر جتنے بھی تذکرے ہیں ان کے اندر ان کے احوال کچھ زیادہ نہیں ملتے ہیں. سیر الاولیاء کے اندر بھی ان کا مختصراً ذکر کیا گیا ہے. بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ در حقیقت اپنے دو خلفاء کے ذریعے سے پھیلتا ہے. شیخ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں چشتیہ سلسلے کا آفتاب جو ہے وہ نصف الانہار تھا. انہوں نے ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں سلسلہ چشتیہ کی خانقاہیں قائم کرائیں اور اصلاح و تربیت کا ایک نظام جو ہے
وہ قائم کیا۔ شیخ علی احمد صابر کلیری خود سلسلہ کی اشاعت میں اتنے منہمک نہیں ہوئے، لیکن ان کے جو سلسلہ کے لوگ تھے ان میں بعد میں اتنی نمایاں شخصیات گزریں کہ انہوں نے ایک سلسلے کو ترتیب دے کر اس کی ترویج بھی کی ہے۔ تو شیخ علی احمد صابر کلیری کے جو حالات ہیں ان سے مؤثر تذکرے جو ہے وہ خالی ہیں، اور تاریخیں بھی جو ہے وہ بھی یکسر خالی ہیں۔ اس بنا پر ان کے کام کی نوعیت کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ چشتیہ سلسلے کی تاریخ کے دور ثانی میں یعنی 18ویں صدی کے اندر صابریہ سلسلے کے مشائخ کافی نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو جو بابا فرید کے خلفاء کا ذکر کرنے سے پہلے اور ان کی اولاد کے متعلق بتانے سے پہلے بھی کچھ یہ عرض کر دوں کہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت کے 5 بیٹے تھے اور آپ کی 3 جو ہے وہ دختر تھیں۔ آپ کے بیٹوں کے نام یوں ہیں: شیخ نصیر الدین نصر اللہ، شیخ شہاب الدین، شیخ بدر الدین سلیمان، خواجہ نظام الدین اور سب سے چھوٹے بیٹے شیخ یعقوب۔ آپ کی 3 دختر تھیں: بی بی مستورہ، بی بی فاطمہ، بی بی شریفہ اور بی بی فاطمہ۔ تو حضرت بابا صاحب کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت نصیر الدین نصر اللہ، آپ دیر تک جو ہے وہ زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے۔ ان کے ایک لڑکے تھے شیخ بایزید، وہ بھی درویش صفت انسان تھے۔ اور مالوا کے جو مشہور بزرگ ہیں جو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے عزیز خلیفہ ہیں شیخ کمال الدین، یہ بھی جو ہے وہ حضرت بایزید کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کے بڑے بیٹے حضرت نصیر الدین نصر اللہ کے بیٹے حضرت شیخ بایزید، اور حضرت شیخ بایزید کے بیٹے حضرت شیخ کمال الدین، جو کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ ہیں اور مالوا کے اندر مشہور بزرگ ہیں۔ مالوا کے اندر جو چشتیہ سلسلے کی اشاعت ہوئی ہے وہ بھی آپ ہی کے وسیلے اور آپ ہی کے طفیل سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے آتے ہیں شیخ شہاب الدین، اور شیخ شہاب الدین یوں لگتا ہے کہ جیسے صاحب عوارف المعارف سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے قلبی تعلق سے اس نام کو ایک خاص تعلق ہے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی اور ان کے اندر بہت کمال کی محبت تھی۔ شیخ شہاب الدین کے 6 لڑکے تھے: شیخ حسام الدین، شیخ عبدالحمید، شیخ مسعود، شیخ علی شیر، شیخ محمد اور شیخ جمشید۔ جواہر فریدی میں آپ کی اولاد کا تذکرہ جو ہے وہ خاصی تفصیل سے درج ہے، تو جو حضرات چشتی صاحبان اپنے بزرگان کے متعلق جاننا چاہیں تو جواہر فریدی کا ضرور مطالعہ کریں۔ تیسرے بیٹے حضرت شیخ بدر الدین سلیمان تھے جو کہ آپ کے جانشین بھی ہوئے، تو یہ آپ بابا فرید کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کے جو فرزند تھے ان کا نام تھا شیخ علاء الدین۔ آپ بڑے باصفت درویش تھے۔ آپ کا زہد اور آپ کی عبادت اور آپ کا تقوی جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، اور یہ شیخ علاء الدین ہی تھے کہ جن کے مرید جو ہے وہ سلطان محمد بن تغلق جو ہے وہ آپ کا مرید تھا۔ تو تاریخ فیروز شاہی کے اندر اس کا ذکر ہے کہ محمد بن تغلق نے جو ہے وہ حضرت شیخ علاء الدین جو کہ فرزند ہیں حضرت شیخ بدر الدین سلیمان کے، ان کے دست بیعت تھا۔ شیخ علاء الدین کے 2 بیٹے تھے: شیخ معز الدین اور شیخ علم الدین۔ تو شیخ معز الدین کو محمد بن تغلق نے، کیونکہ آپ ان کے پیرزادے بھی تھے محمد بن تغلق کے، تو انہوں نے آپ کو گجرات بھیج دیا تھا، اور شیخ علم الدین کو محمد بن تغلق نے اپنے دور میں شیخ الاسلام بنایا۔
شیخ معز الدین کے ایک صاحبزادے افضل الدین فضیل تھے۔ شیخ علم الدین کے صاحبزادے کا نام مظہر الدین تھا، اور آپ کے وصال کے بعد ان کو دوبارہ شیخ الاسلامی کے عہدے کے اوپر فائز کر دیا گیا۔ خواجہ نظام الدین آپ کے چوتھے بیٹے ہیں بابا فرید کے، اور اپنے اس بیٹے سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور شیخ نظام الدین بلبن کی فوج کے اندر ملازم تھے۔ ان کے ایک فرزند تھے خواجہ ابراہیم، اور خواجہ عزیز الدین اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ بھی آپ ہوئے۔ تو سب سے آپ کے چھوٹے بیٹے تھے حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ بھی درویش صفت انسان تھے، اور اپنے وقت کے بڑے جید عالم تھے۔ امروہہ کے نواح میں آپ نے قیام کر لیا تھا، اور آپ کے دو بیٹے ہیں خواجہ معز الدین اور خواجہ قاضی صاحب۔ ان میں سے جو خواجہ معز الدین ہیں انہوں نے دیوگیر کے علاقے کے اندر اس کو اپنا مستقر بنایا، اور خواجہ قاضی جو ہے وہ دہلی شفٹ کر گئے تھے۔ تو پھر آپ کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ بی بی مستورہ ہیں، ان کے فرزند ہیں خواجہ عزیز صوفی صاحب، یہ بھی حضرت محبوب الہی کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنے شیخ یعنی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مناقب کے اندر تحفۃ الابرار فی کرام الاخیار نامی ایک رسالہ جو ہے وہ بھی مرتب کیا۔ ان کے فرزند تھے حضرت خواجہ قطب الدین حسن اور شیخ جو حضرت قطب الدین حسن ہیں یہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت کے خلیفہ تھے۔ بی بی فاطمہ کے دو فرزند تھے۔ بی بی فاطمہ حضور بابا صاحب کی وہ بیٹی ہیں جو کہ حضرت بدر الدین اسحاق علیہ رحمت کی زوجہ تھیں۔ تو آپ کے دو بیٹے تھے خواجہ محمد اور خواجہ موسیٰ، جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو بابا فرید کے خلفاء اور آپ کی اولاد کے اوپر جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، انفرادی طور پر یا مجموعی طور پر کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ حقیقت ضرور واضح ہوتی ہے کہ یہ تمام شاخیں، چاہے وہ حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمت کے آگے اولاد کریم سے ہیں، یا شیخ بدر الدین اسحاق علیہ رحمت کے آگے اولاد کریم سے ہیں، یا آپ کے جملہ صاحبزادگان یعنی حضرت نصیر الدین نصر اللہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، حضرت شہاب الدین کے بیٹے، حضرت بدر الدین سلیمان کے بیٹے، حضرت خواجہ نظام الدین کے بیٹے، اور حضرت خواجہ یعقوب کے بیٹے۔ دلچسپ بات ہے کہ یہ تمام کے تمام حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دامن کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوتے ہیں، اور آپ کی جملہ جو بیٹیاں ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کے جو تعلیم و تربیت ہے وہ بھی حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو بابا فرید کے خلفاء میں حضرت محبوب الہی کے علاوہ کوئی ایسا بزرگ سامنے نظر نہیں آتا جس نے سلسلہ چشت کا جو خانقاہی نظام ہے اس کے اندر مرکزیت کو قائم رکھا ہو۔ تو جتنے بھی باقی تھے بچے تھے ان میں سے یا تو کچھ نے ملازمت اختیار کر لی یا دیگر پیشوں کے اندر چلے گئے۔ شیخ نظام الدین محبوب الہی وہ بزرگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے پیر و مرشد نے دعا کی کہ نظام الدین کے لیے میری دعا ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہو جس کے اندر خلقت آ کر آرام کرے۔ تو اگلی نشست میں ہم چشتیہ سلسلے کا جو تعارف ہے وہ آپ کو پیش کریں گے، جب یہ چشتیہ سلسلے کی خانقاہ جو اب ایک روحانی تربیت کا مکمل نظام بن چکی ہے وہ اجودھن سے واپس دہلی پہنچتی ہے، اور چشتیہ سلسلے کا نظام خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت کی صورت میں دہلی میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے،
اور خیر بانٹنے کی توفیق سے بھی نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔